ان کا تقریباً 10 ملین سے زیادہ ٹرن اوور ہے. لیکن کچھ ایسے واقعات ہو گئے, کوئی ایسی چیزیں ہو گئیں, ایسی وجوہات ہو گئیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ میں نہیں چل سکا. جتنی محنت اس کمپنی کو چاہیے یہ اپنا حصہ نہیں ڈال رہا, تو آپ ایک کام کریں, آپ اس کی پرسنٹیج یا تو کم کر دیں یا پھر آپ جو ہے نا اس کو ٹیک اوور کر لیں. اور یہی آفر جا کے اس نے میرے دوسرے دوست کو دی اور ہی ایکسیپٹڈ دیٹ. اور اس لیٹر میں جو میں نے پڑھا تو یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ اس کمپنی کے رائٹس جو ہے نا وہ ہمیں ٹرانسفر کر رہے ہیں, نہ آپ کبھی اس پہ لیگلی کلیم کر سکتے ہیں, نہ آپ کا کوئی رائٹ ہے. اس کے بعد پھر میں نے اپنی جرنی, سولو جرنی کا آغاز کیا اور الحمدللہ اس میں کافی میرا کامیاب رہا ہوں. نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. السلام علیکم. نیشنل پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر خان. ناظرین, زندگی ایک سبق ہے. اس میں کئی مرتبہ ایسے نشیب و فراز آتے ہیں جب انسان بالکل نا امید ہو جاتا ہے. جو روشنی ہے وہ اسے نظر نہیں آتی, لیکن ایک ایسا سہارا جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے, جب انسان اسے تھام لیتا ہے تو یقیناً رستے بنتے جاتے ہیں اور انسان کی بات بن جاتی ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری موجود ہے جس کو سن کے میں بڑا حیران ہوا. صرف 24 سال عمر ہے, اویس ان کا نام ہے, اور ماشاءاللہ ماہانہ بڑا اچھا کما رہے ہیں. وہ تو ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے, لیکن ان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے, کچھ ایسی باتیں ہوئی جو سن کے ایک عام انسان بڑا ہرٹ ہوگا, اور وہ اس کو سن کے موٹیویٹ بھی بڑا ہوگا کہ جب انسان کو نا امیدی ملتی ہے, جب انسان کو ناکامی ملتی ہے, جب انسان کو دھوکہ ملتا ہے, تو اس کے اندر کی جو طاقت ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ پھر اپنے جو اینیمیز ہیں, اپنے جو دشمن ہیں, ان کو کامیاب ہو کے دکھاتا ہے. اویس سے آپ کی بات کرواتے ہیں اور ان کی جو سٹوری ہے وہ انہی کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اویس, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑا مجھے مزہ آیا تھا آپ کی سٹوری سن کے. کماتے جتنا بھی ہیں میرا اسے پرسنلی کوئی کنسرن نہیں, لیکن ڈیموٹیویٹ ہو کے ایک دھوکہ کھا کے ماشاءاللہ اتنا اوپر آ جانا, یہ بہت بڑی بات ہے آج کے دور میں. تو آپ بتائیے گا, انیشلی آپ کی لائف میں آپ کے والد صاحب کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا, آپ وہاں سے بتانا شروع کریں. جی بیسیکلی آئی واز ویری ینگ, آئی واز ایٹ 16 اور 17 ایئرز اولڈ. تو میرے فادر کا جو ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ ٹانگ جو ہے وہ فریکچر ہو گئی, کمپلیٹلی فریکچر ہو گئی. تو دین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ. میں نے اپنے پروفیشنل کریئر کا جو ہے وہ وہاں سے آغاز کیا, اور اس کے بعد ایک آئی ٹی فرم کے اندر جو ہے وہ میں نے جاب اسٹارٹ کی, جو کہ اوبویسلی ایک بڑی بیسک سی جاب تھی, بیکاز نہ میں کسی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے گیا تھا, نہ کسی ڈگری کے ساتھ گیا تھا. تو میرے پاس ایک بڑی بیسک سی ایک شوق تھا میرا کہ میں اس شوق کے ساتھ ایک آئی ٹی فرم میں جاؤں, اپنا کام شروع کروں اور اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کروں. تو میرا جو پہلا کام تھا وہ آئی ٹی فیلڈ کے اندر وہ اتنا بیسک تھا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرا کام صرف یہ تھا کہ میں نے پورا دن بیٹھ کے اسکرول اپ کرنا ہے. صرف میں 9 to 5 جاتا تھا اور میں نے جو ہے وہ اسکرول اپ کرنا ہے سارا دن, اور 5 بجنے اور میں نے گھر آ جانا. دس واز دا ورک وچ آئی ڈو. اس کے بعد میں نے اس کمپنی میں اوبویسلی اسکیل اپ کرنا شروع کیا, اور کافی اچھا میرا ٹائم وہاں پہ گزرا. تقریباً زندگی کے تقریباً 6 سے 7 سال میں نے وہاں پہ جو ہے وہ جاب کی, اور ایک اچھی خاصی جو ہے نا وہ پوسٹ کے ساتھ, ایک اچھے خاصے اسکل کے ساتھ میں وہاں سے نکلا. تو اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ بزنس کی طرف سوچا کہ جی بزنس کرنا چاہیے, اور میں نے وہیں سے ایک اپنے دوست کو ساتھ لیا, اور اسی کی ایک خواہش کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ایک اپنا کاروبار جو ہے وہ سیٹ اپ کیا. تقریباً 3 دوست تھے ہم, ایک میں تھا, ایک میرا دوست تھا اور ایک اس کا دوست تھا. تو اس طرح سے ہم نے جو ہے نا وہ اپنے کاروبار کا آغاز کیا تھا, اور تقریباً 2 سال ہم نے اس کمپنی کو چلایا. لیکن کچھ ایسے واقعات ہو گئے, کوئی ایسی چیزیں ہو گئیں, ایسی وجوہات ہو گئیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ میں نہیں چل سکا. آپ نہیں چل سکے, کچھ موٹا موٹا بتائیں کہ کیوں نہیں چل سکے, کیا وجہ تھی, وہاں ان لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا تھا, یہ کیا معاملہ تھا, بڑا پریسائزلی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی اوبویسلی میں آپ کو اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ سرفیس لیول پہ چیزیں کچھ بتاتا ہوں. ہوا کچھ یوں کہ ایک دن ہم لوگ کافی جو ہے نا وہ اسکیل اپ کر گئے ہوئے تھے. ہمارا جو ہے وہ اچھا خاصا آفس تھا, اچھے خاصے ہمارے پاس ٹیم تھی, امپلائیز تھے, سارا کچھ تھا. 2 سال کے اندر ایک نارمل آئی ٹی فرم کے مقابلے میں
ہم لوگوں نے کافی اسکیل اپ کیا تھا, کافی ترقی کی تھی, کافی پاکستان کے بڑے برانڈس جو تھے وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہمارا جو ہے وہ مین فوکس تھا اور اسی کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے تھے. تو ایک دن جو ہے وہ ایک پارٹنر ہمارا جو میرے فرینڈ کا فرینڈ تھا وہ میرے پاس آتا ہے اور مجھے ایک جو ہے نا وہ بات کرتا ہے کہ جی ہمارا جو یہ سیکنڈ پارٹنر ہے یہ کچھ اچھا کام نہیں کر رہا, یا پھر یہ جو ہے اس کا جو ہے کمپنی میں انٹرسٹ نہیں ہے, یا جتنی محنت اس کمپنی کو چاہیے یہ اپنا حصہ نہیں ڈال رہا, تو آپ ایک کام کریں, آپ اس کی پرسنٹیج یا تو کم کر دیں یا پھر آپ جو ہے نا اس کو ٹیک اوور کر لیں. تو میں نے اس کو یہی کہا, میں نے کہا یار جب تک یہ کمپنی چلے گی, جب تک یہ ہمارا ساتھ رہے گا, یہ چیزیں اسی طرح رہیں گی, پرسنٹیجز بھی اسی طرح رہیں گے, سارا کچھ اسی طرح سے رہے گا, لیکن یہ ہم اس کے اندر کسی ایک کے ساتھ زیادتی کر کے اس طرح نہیں کر سکتے. تو ہی ٹرائیڈ کہ میں اس کو کروں, کافی اس نے میرے ساتھ ٹائم اس چیز پہ لگایا, تقریباً کوئی 1 ماہ اس نے میرا جو ہے نا وہ برین اسٹارم کرنے کی کوشش کی, لیکن ایٹ دا اینڈ میرا جواب وہی تھا جو پہلے دن تھا. تو انفارچونیٹلی اور سرپرائزنگلی اور ڈیزاسٹرلی اور یہی آفر جا کے اس نے میرے دوسرے دوست کو دی اور ہی ایکسیپٹیڈ دیٹ. اچھا, مطلب وہ فوراً مان گیا. اور ناظرین آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اویس نے مجھے بتایا کہ جو اس وقت ان کا ٹرن اوور تھا وہ تقریباً 1 ملین تھا. جب مفادات بڑھ جاتے ہیں تو پھر یقیناً جو لالچ ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے, حالانکہ قربانی بڑھنی چاہیے نہ کہ لالچ بڑھے. اچھا جی, آپ کو آفر دی گئی کہ جی ہم اس کو نکال دیتے ہیں اور ہم آپس میں مل کے بڑا کام کرتے ہیں, آپ نے ایکسیپٹ نہیں کی, آپ کے دوست نے ایکسیپٹ کر لی, پھر آگے کیا ہوا؟ پھر ایک دن یہ ہوتا ہے کہ جی میں تو اپنے جو ہے ایک فیملی ڈنر پہ گیا ہوا تھا اور بڑا ایک خوشگوار دن تھا میرے لیے وہ. تو مجھے جو ہے وہ کال آتا ہے کہ آج ہم نے جو ہے نا وہ ڈنر رکھا ہے, شام کو ڈنر رکھا ہے, تو آپ نے لازمی آنا ہے. آئی سیڈ اوکے. تو میں اپنا فیملی ڈنر میں تھا, لیکن میں نے وہاں سے اپنی مصروفیات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے جتنا جلدی ہو سکتا تھا, اور وہ جلدی بھی رات کے 12-1 بج گئے تھے, بٹ دے ور ویٹنگ فار می ویری ایگرلی. تو جب میں وہاں پہ پہنچا اور کچھ جو ہے نا وہ ناخوشگوار باتیں ہونا شروع ہوئیں, اور 7 باتوں کے ایک جو ہے نا وہ لیٹر نکلا, اور لیٹر میرے سامنے رکھ دیا گیا کہ جی آپ جو ہے وہ اس پہ سائن کر دیں. اور اس لیٹر میں جب میں نے پڑھا تو یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ اس کمپنی کے رائٹس جو ہے نا وہ ہمیں ٹرانسفر کر رہے ہیں, نہ آپ کبھی اس پہ لیگلی کلیم کر سکتے ہیں, نہ آپ کا کوئی رائٹ ہے ان کے اوپر. تو ان دونوں پارٹنرس کے نام لکھے ہوئے تھے کہ اب ان کو جو ہے وہ کمپنی مل جائے گی. میرا جو ہے تو وہ یہ تھا کہ میں ان پہ کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی ایکشن نہیں کر سکتا. تو میں تو اتنا شوق میں چلا گیا وہ سارا واقعہ دیکھ کے, وہ سارا ایونٹ دیکھ کے, کہ میں نے جو ہے وہ بس اس ڈاکومنٹ کو لیا اور میں وہاں سے چلا گیا. اور تقریباً جو ہے وہ 1.5 سے 2 ماہ جو ہے وہ میں لاک رہا گھر میں, روم میں اپنے, کہ میں اتنا شوق میں چلا گیا تھا. مجھے اس چیز کا زیادہ نہیں تھا کہ بزنس پیسہ وہ تو آتا جاتا رہتا ہے, لیکن زیادہ جو دکھ تھا, جو زیادہ تکلیف تھی وہ یہی تھی کہ جی آپ کے جو دوست ہیں جن کے اوپر آپ نے اعتبار کیا, ٹرسٹ کیا, آپ ان کے ساتھ چلے, آپ نے اتنا اپنے آپ کو قربانیاں دے کے, کیونکہ اوبویسلی میں اپنے بزنس کی ایک پیک پہ تھا جب میں نے اپنی جاب اسکپ کر کے بزنس کی طرف آیا تھا, اور وہ ان کا تقریباً کریئر کا سٹارٹ تھا, ٹھیک ہے. اور میں نے بڑی اپنی طرف سے جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ کوشش کی تھی ان کے ساتھ چلنے کی, بڑی قربانی بھی دی تھی, لیکن وہ کہتے ہیں نا کئی دفعہ لوگوں کو راس نہیں آتی آپ کی وہ چیز. تو خیر وہ ڈاکومنٹ دیا, تو اس کے بعد میں نے اس چیز ان سے لڑنے کے بجائے, کیونکہ میں ان کو بزنس پارٹنر سے زیادہ دوست مانتا تھا, لڑنے کے بجائے, بحثنے سے بجائے, یا باقی کسی بھی معاملے کے بجائے, میں نے ان کو کمپنی کے رائٹس بھی دے دیے. میں نے ان کو جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے اس ٹائم پہ کلائنٹس تھے, بڑے اچھے بڑے نام تھے ہمارے پاس, تو میں نے وہ کلائنٹس بھی دے دیے, اور میں خود جو ہے نا وہ اسائڈ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی جرنی, سولو جرنی کا آغاز کیا, اور الحمدللہ اس میں کافی میرا کامیاب رہا ہوں. ٹھیک ہے ناظرین, اویس نے یہ بتایا کہ یہ تو ان کا ماضی تھا کہ دھوکہ ہوا, اور وہ یقیناً کے جونیئر تھے اور یہ سینئر تھے, انہوں نے قربانیاں دیں, لیکن جو پیسے کی لالچ ہے اس نے دوستوں میں دراڑیں ڈال دی. فائنلی اب یہ تو تھا ماضی, اور اویس اب بتائیے گا اب ماشاءاللہ آپ کیسے چل رہے ہیں. اور ان کا تقریباً 10 ملین سے زیادہ ٹرن اوور ہے, اور آپ یہ اندازہ لگائیے ماشاءاللہ صرف 24 سال ایج میں گوگل ایکسپرٹ ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تقریباً 17 سے 18 ان کے پاس جو امپلائیز ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. اویس آپ ینگ جنریشن کو کچھ مشورہ دیں, گائیڈ لائن دیں کہ دیکھیں پارٹنرشپ یقیناً ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اس حوالے سے بھی دے دیں, اور اپنے آپ کو کس طرح اوپر لے کے آنا ہے وہ بھی ہمارے نوجوان نسل کو آپ بتائیں. دیکھیں فرسٹ آف آل تو میں ایک چیز جو ہے وہ کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ اپنی ڈگریز تو ٹھیک ہے, ڈگریز کے اوپر کام بھی کریں, سارا کچھ کریں, لیکن اسکل کو جلدی سے جلدی اڈاپٹ کریں.
اپنی ارلی لائف میں, اپنی انٹرمیڈیٹ میں, میٹرک کے اندر ہی اسکل کے اوپر کام کرنا شروع کریں, اور اپنی اسکل کو انہینس کرتے ہوئے, اس کے اوپر کام کرتے ہوئے آپ اپنی ارننگ کا بھی سورس جو ہے اسی کو بنائیں. جو اویس ہیں یہ گوگل ایکسپرٹ بھی ہیں اور اتنی کم ایج میں اتنا اچھا ارن کر رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں اویس یہ بتائیے گا سمپل ورڈز میں گوگل ایکسپرٹ آپ ہیں کیا, مطلب آپ گوگل کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ بیسیکلی آئی ایم دا ینگسٹ گوگل پارٹنر ان پاکستان. گوگل کے سب سے جو کم عمر نوجوان پارٹنرز ہیں ان میں سے میں ایک ہوں, اور پاکستان میں گوگل کے بہاف کے اوپر میں ایکٹ کرتا ہوں. سمپلی اگر اس کو آسان الفاظ میں بات کریں تو پاکستان میں کسی کو بھی گوگل کی پروڈکٹ یا سروسز ریکوائرڈ ہوں تو گوگل کے بہاف پہ میں یہاں پہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہوں, ان کو سیل, سپورٹ, ڈپلائمنٹ اور مائگریشن, یہ سروسز گوگل کے بہاف پہ میں فارورڈ کرتا ہوں. لیٹ سپوز اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کووڈ اسٹارٹ ہوا تو ہمارے اسکولس, یونیورسٹیز اور جو ادارے ہیں ان کے پاس آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا پلیٹ فارم موجود نہیں تھا. تو اس حوالے سے گوگل کی ایک پروڈکٹ ہے گوگل کلاس روم اور گوگل میٹ, جس کے اوپر آن لائن بچے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اور اس طرح سے. تو اس کا کوئی لوکل کوئی بھی ایسا بندہ موجود نہیں تھا یا کوئی ایسا فرد موجود نہیں تھا جو کہ ان اداروں کو اس چیز کے اوپر آن بورڈ کر سکے. تو میں یا میری کمپنی وہ پہلی کمپنی تھی پاکستان کے اندر جنہوں نے گوگل کلاس روم اور گوگل میٹ کو انیشیٹ کروایا, اور آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے ہم لوگ ہی پاکستان کے اندر اس چیز کو کووڈ کے بعد لے کر آئے تھے, جس میں 2 بڑے نام یونیورسٹیز کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو بیریئر یونیورسٹی سب سے پہلے ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوئی تھی, اور اس کے بعد جو آپ کی بیکن ہاؤس یونیورسٹی, ٹھیک ہے, ان کو ہم لوگ جو ہے نا وہ پیورلی ان کو سروسز دی تھیں ہم نے. اور اس کے بعد باقی جو آپ کی گوگل میپس کی سروسز ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگ پاکستان کے اندر پرووائڈ کریں. گورنمنٹ سیکٹر کے اوپر اگر بات کریں تو جب کووڈ ہوا تو اوبیسلی اسمبلی کا اجلاس ہمیشہ پارلیمنٹس کے اندر جو ہے نا وہ MNA MPs آتے تھے اور وہ اسٹارٹ ہوتا تھا, لیکن تب کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں تھا کہ اس کو کیا جا سکے. تو ہماری گورنمنٹ نے اوبیسلی اپروچ کیا گوگل, مائیکروسافٹ اور زوم کو کہ ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں جس کے تھرو ہم لوگ یہ کام کر سکیں, ورچولی اجلاس کر سکیں. تو گوگل کے بہاف کے اوپر میں نے اسمبلی کے اندر اپنے گوگل کی ریپرزنٹیشن دی تھی, جس کی بہاف پہ جو ہے میں نے پچ کیا تھا, اور باقی سارے معاملات اس طرح سے گوگل کے بہاف پہ ہم کرتے ہیں پاکستان. ناظرین, اویس نے بہت پیاری باتیں کی اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیاب رکھے اور آپ اسی طرح پروگریس کرتے رہیں, اور جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو بڑے اچھے مشورے دیے کہ اسکل از ویری امپورٹنٹ اینڈ اسکل آلویز ونس. تو اب میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً اویس کی مثال سے سیکھیں کہ صرف 24 سال کی عمر میں اپنا کما رہے ہیں, اپنے گھر کو چلا رہے ہیں, اپنے والدین کو دے رہے ہیں, اور اپنے خاندان میں ان کا نام بھی ہے. اور آج دیکھیں کہ ہم ان کا انٹرویو کرنے آئے اور ہمیں بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے گا. لیکن ضرور سوچیں کہ جو آپ کے دوست ہیں, دوستوں اور دشمنوں میں فرق کرنا ہی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو اپنے میزبان عمر خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.